سنو مسٹر، میں بھوکا رہ کر مرنے کو ترجیح دوں گا، لیکن کسی موکل کی۔ قائد اعظم کلکتہ میں مرزا اصفہانی کے ہاں مقیم تھے، اور اس روز وہ خاص طور پر بہت خوش تھے کیونکہ انہیں بنگال کی یونائٹڈ مسلم پارٹی کو یہ راضی کرنے میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی کہ وہ کل اپنے آپ کو مسلم لیگ میں ضم کر دے گی۔ اسی طرح راتوں رات مسلم لیگ سب سے بڑی اور سب سے زیادہ فعال جماعت بن جائے گی۔ یہ بہت بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ قائد اعظم اپنے بارے میں عموماً بہت کم گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن اس روز اصفہانی کے مکان کے جنوبی برآمدے میں بیٹھے وہ بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں کہنے لگے، قائد اعظم اصفہانی، انسان کو کامیاب لمحوں میں ناکام لمحے ضرور یاد رکھنے چاہیے۔ آج جب کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے اور بحیثیت وکیل میں نے اتنا کچھ پایا ہے، لیکن میری وکالت کا ابتدائی زمانہ بڑی سختی کا تھا۔ ہر روز میں اپنے چیمبر میں جا کر بیٹھتا تھا اور انتظار میں صبح سے شام کر دیتا تھا کہ شاید کوئی مقدمہ ملے، لیکن نہیں ملتا تھا۔ میں اتنا کم عمر اور ناتجربہ کار تھا کہ بمبئی جیسے بڑے شہر میں جہاں بڑے بڑے تجربہ کار اور مشہور وکیلوں کی ریل پیل تھی، میری طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ میری طرح کے نئے وکیلوں کو عموماً کسی نہ کسی بڑے وکیل کی سرپرستی حاصل تھی۔ بڑے وکیل اپنے رشتہ داروں اور واقف کاروں کو موکلوں سے متعارف کراتے رہتے تھے، لیکن مجھے یہ آسانی بھی میسر نہیں تھی اور میں نے مقدموں کو خریدنا بھی پسند نہیں کیا۔ اصفہانی، مقدمے خریدنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ قائد اعظم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مقدموں کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ میرے پاس بھی دلال آتے رہتے تھے اور پیشکش کرتے تھے کہ وہ مجھے مقررہ کمیشن پر چھوٹے موٹے مقدمے دلا سکتے ہیں۔ اگرچہ میری شدید خواہش تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح کام شروع کر دوں اور کچھ کمانے لگ جاؤں، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں دلالوں سے کمیشن پر مقدمے لوں۔ چنانچہ ایک روز میں نے ایک دلال سے جو بہت پیچھے پڑا ہوا تھا صاف کہہ دیا، مسٹر، میں بھوک سے مر جانا پسند کروں گا، لیکن دلالی پر مقدمے ہرگز نہ لوں گا۔ خدا گواہ ہے کہ میں بہت پریشان تھا۔ وہ دن معاشی اعتبار سے میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے، لیکن میرے لیے وہ کام کرنا مشکل تھا جس کو میں جائز نہیں سمجھتا تھا۔ خدا ہمیشہ صبر کا صلہ دیتا ہے۔ شکر ہے کچھ دنوں بعد بمبے کے سرکاری وکیل میک فرسن نے مجھے کاغذات پڑھنے کی اجازت دے دی اور مجھے انہی کے توسط سے پریزیڈنسی مجسٹریٹی کی عارضی اسامی پر کام کرنے کا موقع مل گیا۔ اس دن سے گویا میرے دن پھر گئے۔ بعد میں بھی یہ اسامی ایک معقول تنخواہ پہ مستقل طور پر مجھے پیش کی گئی، لیکن جو راستہ میں نے منتخب کر رکھا تھا اس کی راہ میں نے اس کو ترجیح نہیں دی۔